نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. جب یہ انسان ماں کے پیٹ میں تھا تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق مہیا کرتے رہے. جب یہ پیٹ سے باہر زمین پہ آیا تب بھی اللہ نے اس کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کچھ حرکت کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ رزق کی تلاش کے لیے نکلے. اب ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے، رزق کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، تو اس کے حصول کے لیے شریعت نے کچھ طریقے بتائے ہیں، جن میں سے میں ایک دو آپ حاضرین اور سامعین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے پہلا طریقہ جس کے ذریعے ہمیں رزق حاصل ہو وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طلاق میں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشکل سے، مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. من یتق اللہ عام ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے وہ اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. اگلی آیت میں فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ میں اسے اتنا رزق دوں گا، اتنا رزق دوں گا کہ وہ گمان ہی نہیں کر پائے گا کہاں سے آیا ہے، کتنا آیا ہے. یعنی رزق کے حصول کے لیے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے وہ تقوی بتائی ہے کہ انسان کے دل میں رب کا تقوی ہو، ڈر ہو، خوف ہو، خشیت الہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بے پناہ رزق دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کا تقوی اپنائیں. تقوی کیا ہے؟ تقوی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات. 3 بار نبی علیہ السلام نے اس دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ اس کے اندر تقوی ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اس دل میں رب کا خوف ہے. ہم اکیلے بیٹھے ہیں، اکیلا کمرہ ہے، اکیلا آدمی بیٹھا ہے، ہاتھ میں دنیا کے جدید مواصلاتی نظام ہے، نیٹ کی سہولت موجود ہے، وہاں بیٹھ کے بھی انسان اللہ سے ڈر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی اکیلے میں بیٹھ کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے وہی انسان کامیاب ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایک تو پہلی صورت تقوی کی ہے. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا کہ اگر تمہیں رزق چاہیے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو آج ہم گھر سے بے گھر ہیں، ملک سے در ملک ہو چکے ہیں، دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں، مختلف کاموں میں ہم رزق کے حصول کے لیے لگے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے ہم ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. جب ہم استغفار کریں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمددکم باموال وبنین. جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے اس کی مدد کریں گے. بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا. جو انسان استغفار کو یعنی استغفر اللہ کو ہمیشہ اپنا لے، ہمیشہ پڑھے، اپنا وظیفہ بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. اور اس کا ہر ہم، غم، صدمہ، پریشانی، ٹینشن اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ اتنا رزق دیں گے، اتنا رزق دیں گے، وہ حساب بھی نہیں کر سکے گا، اس کی گمان بھی نہیں ہوگا. تو استغفار لازمی ہے. استغفار کا کیا معنی؟ بعض ہمارے بھائی استغفار کرتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے. حالانکہ استغفار کا معنی ہے بخشش طلب کرنا. ہاں، استغفر اللہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوں. استغفر اللہ پڑھے، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتا رہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا رہے،
یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، یہ ساری ادعیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ یہ استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یہ رزق کے حصول کا ایک سبب ہے۔ جب سے ہم نے اپنے گناہوں کے اوپر نظر دوڑانا، گناہوں کی معافی مانگنا یہ چھوڑ دیا ہے، تب سے ہمارے رزق بھی بند ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت گزران تنگ ہو جائے گی۔ میں انہی الفاظوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو سنایا ہے، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم